الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك سيدي يا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں زنا کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا اور اس آیت میں بھی وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں مراد وہ زنا تھی جب عورت عورت کے ساتھ زنا کرے، اور یہاں اس آیت میں مراد مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا، یہ والی صورت مراد ہے۔ تو ان دونوں کی سزا یہ انہوں نے بیان کی کہ فآذوہما کہ تم ان کو ایذا دو، یعنی تکلیف پہنچاؤ، ذلیل کرنا یا جوتیاں مارنا، کوڑے مارنا، یہ ساری سزائیں ایذا دینے کے اندر آ جاتی ہیں، تکلیف پہنچانے کے اندر۔ البتہ جب زنا کا الگ سے حکم بیان ہو چکا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے حد لگائی جائے گی۔ اب اس میں فرق رکھنا چاہیے کہ زنا اور لواطت ایک الگ چیز ہے۔ زنا کے لیے تو حد مقرر ہے جو سورہ نور کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ اگر وہ زانی مرد یا زانی عورت ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہیں تو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ یہ زنا کی حد بیان کی گئی ہے۔ البتہ جو لواطت ہے، قوم لوط والا کام ہے، تو اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے حد کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے شرعی طور پر کہ حاکم اسلام جو ہو، اس وقت جو حاکم ہو، اس کی ثواب دید پر ہے کہ جو بھی اپنی مرضی سے چاہے ان کے لیے سزا مقرر کر دے۔ اس کو شرعی طور پر تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر جو ہے یہ لواطت والے معاملے کے اندر ہوتی ہے، اور حد جو ہے یہ زنا والے معاملے کے اندر ہوتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ توبہ جو اس نے قبول کرنی ہے، یہاں مطلب وہ توبہ جو قبول ہو جائے گی اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کون سی ہے جو اللہ قبول فرما لے گا۔ وہ کیا توبہ کی کہ جو نادانی میں، غلطی میں گناہ کر بیٹھیں، پھر اس پر اڑے نہ رہیں، ڈٹے نہ رہیں اس گناہ پر، بلکہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا ثم یتوبون من قریب، کہ پھر وہ جلد ہی قریب توبہ کر لیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیں۔ اتنا لمبا وقت اللہ عز و جل نے اس کو عطا فرمایا ہے، 60 سال کی اس کی زندگی ہے، اور 60 سال اس کو توبہ کا جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ توبہ کر لے، موت کی ہچکی آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن جب
موت کی آخری ہچکی آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ توبہ لانا یا توبہ کرنا جو ہے وہ بندے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، قَالَ تو کہے إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں توبہ کرتا ہوں، بَلَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ توبہ ان کی ہے جو کافر مریں، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ جو اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو نادانی سے گناہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، لیکن جو گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتے، تو ایسوں کو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ایسوں کی توبہ اللہ عز و جل قبول نہیں فرماتا۔ ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ یہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت قریب آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرعون کا واقعہ ہمیں یاد ہی ہے کہ جب اس کو غرق کرنے لگا، اللہ عز و جل نے حکم دیا دریا کو ملنے کا، وہ غرق ہونے لگا، پہلا غوطہ اس کو آیا تو اب وہ کہنے لگا ہاں اب میں جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت اس کو کہا گیا کہ اب تمہارا ایمان لانا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو موت آنے سے پہلے اور گناہوں پر ڈٹنا نہیں ہے، گناہوں پر جو ہے وہ اصرار نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ صغیرہ جس کو کہتے ہیں، اس پر اصرار کرنے سے، ڈٹ جانے سے، اس کو بار بار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ صغیرہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل چھوٹا گناہ ہے، اس کا کیا ہے، لیکن اس کو بار بار جب کریں گے اور اس پر اصرار اور ڈٹے رہیں گے اس پر، تو وہ چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اور گناہ کبیرہ آپ جانتے ہیں کہ صرف توبہ سے ہی معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم حدیثیں سنتے ہیں، روایات سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وظیفہ کرنے سے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان ساری حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں کہ چھوٹے گناہ جو بندے نے کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں وہ صرف اور صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا بندہ حج کے لیے جب جاتا ہے اور میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، عرفات سے جب نکلتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ ہوں یا چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہر چیز اس کی معاف کر دی جاتی ہے۔ تو کبیرہ جو ہے وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہونے ہیں یا عرفات سے معاف ہونے ہیں۔ اب ہر بندہ عرفات جو جا نہیں سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتا رہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے آ جاؤ گے تو میں توبہ قبول کر لوں گا تمہاری۔ اگر وہ توبہ قبول کر لے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم موت سے پہلے نہیں آتے تو موت کے وقت آئیں گے تو اس وقت آنا کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت ہمارا توبہ کرنا ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل نے موت سے پہلے جو ہے وہ وقت دیا ہوا ہے بندے کو، ٹائم ہے، وقت ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ ابھی تو ہم جوان ہیں، کیا ہے تھوڑی سی عمر ہے، نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے، بوڑھے ہو کر پڑھ لیں گے نمازیں، کیا مسئلہ ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہو جائے گی، کمزور ہو جائیں گے تو اس وقت پڑھ لیں گے۔ حالانکہ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ ایسی بندہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا جس طرح جوانی میں بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ قوت و طاقت ہے جب بندے کے پاس جو ہے وہ ساری سہولیات میسر ہیں، سارے وسائل میسر ہیں، اس وقت بندہ نافرمانیوں میں لگا رہے، لیکن جب کمزور ہو چکا ہے، جب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں بچا، اب طاقت ہی نہیں ہے کوئی گناہ کرنے کی، تو اب کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک، اب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کل بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ موجود نہیں ہوگا اس کے عرش کے سوا، صرف اس کے عرش کا سایہ ہوگا، سوا نیزے پر سورج اور تانبے کی زمین، صرف اس کے عرش کا سایہ، تو وہ اس نوجوان کو وہ سایہ عطا کرے گا جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جوانی گزار دے، جو اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں گزار دے گا، اس کو اللہ عز و جل وہ سایہ عطا فرمائے گا اپنے عرش کا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ابھی توبہ کر لینی چاہیے، وقت قلیل ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، ابھی ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ایک سانس اندر گئی ہے وہ باہر آنی ہے یا نہیں آنی۔ موت کا وقت کسی کو پتہ تھوڑی ہے، کب موت آ جائے گی
کون جانتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور وقت ختم ہونے سے پہلے، لیکن اگر ہم نے وقت ختم ہونے سے پہلے توبہ نہ کی تو پھر اس کی قہاری و جباری بھی ہمیں دیکھنی پڑ جائے گی، اس کا عذاب بھی ہم نے دیکھنا پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے آخری آیت میں اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگ جو توبہ نہیں کریں گے موت سے پہلے تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں سچی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔